بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 ایسے گناہ جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک آپ کے گھر میں تو نہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، اے علی، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ دنیا و آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں انسان کا کوئی مددگار باقی نہیں رہتا؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے پر انسان دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، اس کے سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچے رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی بھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا، یا علی، وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، پہلا گناہ سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا۔ سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشنوں میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ٹینشنوں میں مبتلا رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں، بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا، ابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا، نہ پوچھئے بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، یہ مکان بڑا ہی عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، او نادان، تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں، مجھے تو سارے کے سارے عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہو، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان مفت میں بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ ناظرین، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو رزق کی فراوانی ہو، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک متقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، جو شخص کسی ایسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے، وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت کبھی نہ لگانا۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے، تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔
تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا یہ ایک ایسا گناہ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے گا، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا پانچواں گناہ خطرناک گناہ یہ ہے، ناظرین دل کے کانوں سے سنیے گا، پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی کو رسوا کرنے کے لیے اس پر جادو کرتا ہے، یاد رکھنا تکلیف ایک ایسی چیز ہے، یہ گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھیے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ خدارا یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ ان 5 گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا۔ انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، مقام ملے گا، تمہیں دنیا میں رتبہ بھی ملے گا، دنیا میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے، رزق کی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک محبت بھرا نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ والسلام۔